السلام علیکم فرینڈز، جی میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک بک ہے کی ٹو سکسیس، اور یہ بک بہت امپورٹنٹ ہے پی ایم ایس، سی ایس ایس، او ٹی ایس، یو ٹی ایس، سی ٹی ایس اور ادر کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے۔ تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور فل ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اس بک میں کچھ باتیں اسکپ کی گئی ہوں گی یا کچھ ایم سی کیوز کے پیچھے ڈیٹیل ہوگی، وہ ڈیٹیل بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ والا پورشن، تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اس کا ایم سی کیوز ہے جو موسٹلی ہمارے پاس آتا ہے، فرسٹ نمبر ہے استلام از کسنگ آف حجر اسود۔ جی، تو استلام کا مطلب ہوتا ہے کہ حجر اسود کو چومنا۔ یہ کئی دفعہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ حجر اسود کو چومنے کو کیا کہتے ہیں، اس کو استلام کہتے ہیں۔ دین دا سیکنڈ ون از اسلام ہیز ٹو میجر سیکٹس، یعنی کہ اسلام کی دو میجر جو ہیں سیکٹس ہیں۔ پہلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے شیعہ، اور دوسری سنی، یہ دو ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے دیر آر 5 فنڈامنٹلز آف اسلام۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ان 5 ارکان کا آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کون کون سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 2 ٹائپس آف فیتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایمان کی 2 صفتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ 5 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں ہمارے پاس۔ ان کے فیتھ کے اندر 5 آرٹیکلز ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو اگر ہم کریں، یعنی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے تحلیل۔ تحلیل کا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلمہ طیبہ کو پڑھنا تحلیل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دین حنیف از این اولڈ نیم آف اسلام۔ اسلام کا پرانا نام کیا تھا؟ دین حنیف۔ فرسٹ انسٹیٹیوشن آف اسلام از صفہ۔ اصحاب صفہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو مدینہ منورہ میں اس کے قریب ہی ہے اصحاب صفہ، کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر لوگ ٹھہرا کرتے تھے، اور یعنی کہ وہاں پر جو ہے درس و تدریس کا آغاز ہوتا تھا، اور یہ اس کے بارے میں آپ کو مزید پتہ ہونا چاہیے۔ دین اس کے بعد ہمارے پاس جو ایم سی کیوز آتا ہے وہ ہے حق مہر ان اسلام از فکسڈ اونلی 400 مسکال۔ اب یہ جو مسکال ہے یہ کوانٹیٹی کا نام ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے یعنی کہ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں تولہ، ماشا، اس طرح سے یہ بھی ایک یعنی کہ کوانٹیٹی ہے، یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ منیمم 400 مسکال ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اجماع مینز ایجنگ اپون اینی سبجیکٹ۔ دین اس کے بعد قیاس مینز ریزننگ بائی اینالوجی۔ قیاس کا آپ کو بتاتا چلوں کہ قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا کسی اینالوجی کے ساتھ مشابہہ کرنا، یعنی اینالوجی کا مطلب آپ نے انگلش میں دیکھا ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے کہ مشابہت والی چیزوں کو ریزن کے ساتھ ملانا۔ موسٹلی انگلش میں یوز ہوتا ہے یہ۔ دیر آر 4 schools of thought of Islamic law۔ اسلامک لا کے 4 اسکول آف تھاٹس تھے، جن میں ہمارے نامور جو ہیں ایک ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، اور چوتھے بھی ہیں ایک جن کو ہم یعنی کہ اسکول آف تھاٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جنت البقیع۔ جی ہاں، یہ ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے جو بار بار ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ جنت البقیع جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مسجد حنیف از لوکیٹڈ ان مینا، ٹھیک ہے۔ مسجد حنیف کہاں پہ ہے؟ مینا میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جنت المعلی، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے۔
جنت المعلا جو ہے یہ قبرستان ہے اور یہ مکہ میں ہے۔ اچھا، یہ وہ والا قبرستان ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ دین اس کے بعد آتا ہے قذف فالز ایکویژن آف ایڈلٹی پنشیبل ود 80 لیشز، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور وہ اس الزام کو ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس کو 80 کوڑے پڑتے ہیں، 80 لیشز۔ تو یہ جو ہے یعنی کہ پنش ہے، یعنی کہ سزا ہے اسلام میں۔ لیلۃ البراہ جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں، جو شب برات کی 14ویں رات کو ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے 9th آف فارگیونیس، یعنی کہ معافی کی رات۔ پھر اس کے بعد ہے کرامن کاتبین مینز illustrious رائٹر، یعنی کہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اولڈسٹ ماسک آن ارتھ از کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بہت پرانی ماسک ہے، یعنی کہ مسجد ہے زمین پر۔ اس کے بعد آپ کو یہ سارے نامز پتہ ہونے چاہیے کہ پہلا کلمہ طیب ہوتا ہے، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا توحید، پانچواں استغفار اور چھٹا رد کفر۔ قبلہ مینز اینی تھنگ ان فرنٹ۔ پھر اس کے بعد ہے سابی از ون ہو چینجز ہز ریلیجن۔ دیکھیں یہاں پہ یہ لفظ ہے سابی۔ سابی وہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص جو اپنا مذہب چینج کر لے۔ صحابی نہیں ہے یہ، اس کو مکس نہیں کرنا، یہ ہے سابی۔ سابی یعنی کہ کوئی بندہ جو ہے یعنی کہ مجوسی تھا یا پہلے عیسائی تھا، وہ پھر اب آ گیا ہے یعنی کہ اسلام میں، تو اس کو ہم کہیں گے سابی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سدرۃ المنتہا مینز، سدرۃ المنتہا کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ ٹری آف دا ایٹرنیٹی۔ پھر اس کے بعد ہے جابی از ون ہو کلیکٹ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، تو ان میں سے ایک مصارف کا نام جابی ہوتا ہے، یعنی کہ جابی اس کو کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتا ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے بہت سے مستحق لوگوں پر جو ہے یعنی کہ فرض کی گئی ہے، تو اس میں سے جو کلیکٹ کرتا ہے اس پر بھی فرض ہے زکوٰۃ، تو اس کو ہم جابی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے فرسٹ کلیکشن آف احادیث از شفائے صادقہ، یعنی کہ جو احادیث کا پہلا مجموعہ تھا اس کو ہم کہتے ہیں صحیفہ صادقہ۔ سیئنگ آف پروفٹس آر کال وحی غیر مطلوع، یعنی کہ احادیث کو ہم کہتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ اب وحی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہمارے پاس ہوتی ہے مطلوع اور ایک ہوتی ہے غیر مطلوع۔ اب وہ والی یعنی کہ وحی جس میں جس کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں، جس کو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو مطلوع کہتے ہیں، اور جس کو نماز میں نہیں پڑھتے اس کو ہم غیر مطلوع کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ان ایمان مفصل essential beliefs are 7 in number۔ ایمان مفصل کے اندر 7 جو ہیں essential beliefs ہیں، یعنی کہ عقائد ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے the most exalted angels are 4۔ جی یہ بھی ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ موسٹ یعنی کہ ایگزالٹڈ جو اینجلز ہیں ہمارے پاس فرشتے ہیں وہ 4 ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے اور ان کے جو کام ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو وحی لے کر آتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کے حکم سے یعنی کہ بارش برساتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کے حکم سے یعنی کہ سور پھونکیں گے قیامت والے دن، اور چوتھے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے اس کی مخلوق کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور گریٹسٹ اینجل ایز پر اسلام از جبرائیل۔ جی ہاں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے جو فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا یعنی کہ جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی کہ ان کی یعنی کہ میس بھی بہت بڑا ہے، اور یعنی کہ ان کا
رتبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آگے ہمارے پاس MCQs آتے ہیں۔ ایچ ہیومن بینگ از اٹینڈڈ پرماننٹلی بائی 2 اینجل، یہ آپ کو پہلے آ گیا MCQs، یعنی کہ کرامن کاتبین کے نام سے ہے یہ والا ہے۔ ایچ ہیومن بینگ از اٹینڈڈ پرماننٹلی بائی 2 اینجلس، یعنی کہ 2 اینجلز ہوتے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اور ایک برائیاں لکھنے والا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے برزخ ٹائم پیریڈ بٹوین ڈیتھ اینڈ ڈے آف ججمنٹ، یعنی کہ عالم برزخ جس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بندہ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن، یعنی کہ قیامت آنے سے پہلے جہاں پر یعنی کہ روح چلی جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ پھر جو لاسٹ ون جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا ہے؟ another name of سورہ الاسراء is بنی اسرائیل، جی بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ الاسراء۔ بنی اسرائیل یہ وہ صورت ہے جو 15ویں پارے میں ہے، سبحان اللہ سخر لنا ھذا سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ 15ویں پارے میں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آج تک کے لیے اتنا کافی، اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور انفارمیٹیو بھی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہم یہ سیریز کو مکمل کر سکیں، اور اگر آپ کو یہ بک چاہیے تو کمنٹس میں اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے سینڈ کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔